عربوں میں بڑا عام تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا تو عورتوں کی آزادی اور ان کے حقوق کے سب سے بڑے علمبردار تو آپ ہی تھے۔ آپ نے فرمایا عورتیں خدا کی لونڈیاں ہیں، تمہاری لونڈیاں نہیں، ان کو مت مارو۔ اسلام کی ابتدا تھی، تربیت کا دور تھا۔ اس بات پر جب مردوں کو مجبوراً نرمی دکھانی پڑی تو عورتیں اور زیادہ دلیر ہو گئیں اس بات پر۔ گھروں میں پھر عورتوں نے سختی کرنی شروع کر دی، ایک نئی طرز کا فساد پیدا ہو گیا، کیونکہ تربیت کی کمی تو عورتوں میں بھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ذرا جوشیلے تھے، آپ نے ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ نے ہمیں عورتوں کو مارنے سے منع فرما دیا، اور وہ اس بات پر بڑی دلیر ہو گئی ہیں۔ اب اس نافرمانی کی وجہ سے گھر میں اور طرح کے فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عورت حد سے بڑھتی ہے تو تم اپنے رواج کے مطابق تھوڑا سا مار لیا کرو۔ اس وقت تک عورتوں کے بارے میں تفصیلی احکامات نہیں اترے تھے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی تھی۔ لیکن عربوں کو چونکہ پرانی عادت تھی، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کو بجائے انتہائی صورت میں استعمال کرنے کے پھر پرانے طریقے پر وہی سلوک کرنا شروع کر دیا، مار دھاڑ کرنی شروع کر دی عورتوں سے۔ اس پر مسلمان عورتوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی وساطت سے آپ تک مردوں کی شکایت پہنچائی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ جو لوگ اپنی عورتوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا مارتے ہیں، یاد رکھو وہ خدا کی نظر میں یقیناً اچھے نہیں سمجھے جاتے۔ پھر عورتوں کا حقوق جو ہیں وہ قائم ہوئے، اس کے بعد قرآن کریم کی مزید احکامات اترے تو عرب عورتوں نے پھر سکھ کا سانس لیا۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خدا تعالیٰ تمہیں کھانے کے لیے دے وہ اسے کھلاؤ، جو خدا تعالیٰ تمہیں پہننے کے لیے دے اسے پہناؤ، اسے تھپڑ نہ مارو، اسے گالیاں نہ دو، اسے گھر سے نہ نکالو۔ تو یہ احکامات تھے جو آپ نے دی۔ تو میری یہ بات مرد بھی سن رہے ہیں، ذرا اپنے جائزے لیں، کیونکہ بہت سارے کیس اس طرح کے آنے لگ گئے ہیں اب، اور اصلاح کی طرف توجہ کریں اپنی۔ عورتیں بھی اپنے فرائض پورے کرنے کی کوشش کریں، اور جو ان کے ذمہ حقوق فرائض ہیں اور مردوں کے حقوق ہے وہ ادا کریں، اور پھر اپنے حق کا جب سچائی پر قائم ہو جائیں تو پھر اپنے حق کا بے دھڑک مطالبہ کریں، تو پھر ہی ایک پرامن گھر اور ایک پرامن معاشرے کی بنیاد پڑ سکتی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں پر اس قدر احسان ہیں اور اس قدر باریکی میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے جذبات کا خیال رکھا ہے اور ان کے حقوق قائم کیے ہیں کہ ایک مومن عورت تمام عمر بھی آپ پر درود بھیجتی رہے، آپ کے احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کرے تو نہیں اتار سکتی۔ آپ نے عورت کو جذبات کا احساس کرتے ہوئے مردوں سے یہ فرمایا کہ جو لوگ باہر سفر کے لیے جاتے ہیں انہیں جلدی گھر واپس آنا چاہیے تاکہ بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنی ضرورتوں کو پورا کر لے جس کے لیے اسے سفر کرنا پڑا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے جلد گھر واپس آ جائے، اور ایک شادی شدہ مرد کے لیے قریبی رشتہ دار اس کے بیوی بچے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ عورتیں بعض گھروں میں اکیلی بیٹھی رہتی ہیں، بیاہ کر یہاں نئی لڑکیاں آئی ہیں، ان ملکوں میں کوئی واقف نہیں ہے، گھر میں بند پڑی ہیں، اور
ان ملکوں کے موسم بھی ایسے ہیں، اس لیے بعض دفعہ ڈپریشن کا شکار بھی ہو جاتی ہیں، اور مرد کام کے بعد اپنے دوستوں میں بیٹھے گپے مارتے رہتے ہیں، تو یہ حق بھی عورت کو قائم فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مردوں کو نصیحت فرمائی کہ عورتوں کو ان کا حق دو، رشتہ داروں کو ان کا حق دو، بچوں کو ان کا حق دو۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے اس حق کو ناپسند فرمایا ہے کہ بیٹھ کے پھر بعد میں گپیں ماری جائیں اور عورت کو چھوڑ دیا جائے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس کے گھر میں لڑکیاں ہوں اور وہ ان کو تعلیم دلوائے، اچھی تربیت کرے، تو خدا تعالیٰ قیامت کے دن ان پر دوزخ حرام کر دے گا۔ اس بات کو اگر عربوں کی اس حالت کے تناظر میں دیکھیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے لکھا ہے کہ جب انہیں لڑکی کی پیدائش کی خبر پہنچتی تھی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، بعض بڑا غم کرنے لگ جاتے ہیں، اور یہ لوگ بعض ان میں سے ایسے تھے جو اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دبا دیتے تھے۔ روایات میں ایسے ہی ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے جو ایک باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دبانے کا یا کنویں میں پھینکنے کا کیا تھا۔ وہ واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہا تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میری ایک بیٹی تھی، بڑا پیار تھا اس بیٹی سے۔ جب وہ میری بات سمجھنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو ایک دن میں نے اسے اپنے پاس بلایا اور وہ باپ کی محبت میں آ گئی میرے پاس، اور اس بچی کو لے کر میں اپنے خاندان کے کنویں کے پاس پہنچا اور اپنی معصوم بچی کو پکڑ کر اس میں پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے، اس شخص نے کہا کہ مجھے اتنا یاد ہے کہ جب میں نے اس بچی کو کنویں میں پھینکا تو اس کی دل ہلا دینے والی چیخیں تھیں، میرے ابا اور ہائے میرے ابا کی پکار تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے یہ سن کر بے اختیار آنسو رواں ہو گئے۔ اس پر ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ اس پر وہ چپ ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے وہ قصہ سنا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور روایت میں ہے کہ آنسو کی جھڑی بہہ رہی تھی اور آپ کی داڑھی اس سے تر ہو گئی تھی۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کے گھر میں بیٹی ہو وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ کس طرح آپ نے ان اجڑ عربوں کو جو عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، لڑکی اور عورت کے حقوق کی پہچان کروائی۔ پھر آپ نے اپنی وفات سے پہلے مسلمانوں کو جمع کر کے جو نصیحت فرمائی، اس میں ایک بات یہ فرمائی کہ میں تمہیں اپنی آخری وصیت یہ کرتا ہوں کہ عورتوں سے ہمیشہ حسن سلوک کرتے رہنا۔ ایسے عظیم احسانات اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر کیے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا عورت کبھی ان احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتی، لیکن گو اس کا حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ اس کا حق ادا کیا جائے۔ بس کوشش کس طرح ہونی چاہیے؟ آج ہر عورت کا یہ فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اس احسان پر جو ایک مسلمان عورت پر ہوا ہے، شکر گزاری کے جذبات سے پر رہے۔ اور یہ شکر گزاری کس طرح ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے اس قدر احسانات کا شکر اس وقت ایک عورت ادا کر سکتی ہے جب ایک عورت اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے، ایک احمدی عورت خاص طور پر، کیونکہ اس پر دوہری ذمہ داری ہے، اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی بھی بیعت کی ہوئی ہے، جنہوں نے پھر اس زمانے میں عورت کا حق قرآن اور سنت کی روشنی میں قائم فرمایا۔ ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
کہ عورت کے حقوق کی جیسی حفاظت اسلام کی ہے کسی دوسرے مذہب نے قطعاً نہیں کی۔